الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، آپ کو لندن سے آپ کی خدمت میں مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تاریخ کے دوبارہ ایک ایسے واقعے کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کراؤں گا۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ جو کہ چھوٹا سا واقعہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی گمبھیر سمجھ لیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طرح اسلام کے اور اسلام کے داعیوں کو کس طرح اپنی سپورٹ دی ہے، غیب سے مدد دی ہے۔ ابھی جناب مہاجرین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ میں آئے ہوئے کچھ برس ہی ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات کا جو معاملہ تھا، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک مثال کہ اس کی نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی بنی نوع انسان کے تقاضے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو کسی بات پہ کچھ حضرات مہاجرین کی طرف سے اور کچھ انصار کی طرف سے ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا۔ انسان ہے، خواہ کتنے بھی پرہیزگار ہوں، تو معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ تو دشمن جو ہوتے ہیں نا، وہ نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں کسی کو۔ ان دشمنوں سے میں ایک رئیس المنافقین جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ منافق جو تھا، یقین کریے کہ وہ جو کفار سے منافق جو ہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیڑ کی کھال میں بیڑیے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، تو اس نے جب جھگڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے جناب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آئے ہمارے پاس مکہ سے، ہم نے ان کو پناہ دی، ان کو جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I think you are from Mauritius because this name is tantamount to most of the Bakas are from Mauritius. Please correct me if I'm wrong. تو یہ لوگ ہمارے یہاں آ کے افرتفری پھیلاتے ہیں، اور خیر وہ ہوتا ہے نا کتنا مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہم جو شرفاء ہیں، ان ذلیلوں کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کو مدینے سے مار بگائیں گے۔ اور ایک بچہ جو تھا، وہ 13-14 سال کی عمر کا غالباً تھا، وہ سن رہا تھا۔ تو اس نے آ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری دے کے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے تو عزائم کو جس قسم کے ہیں، اور خاص کر کے یہ عبداللہ بن ابی جو سلول ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم جناب شرفاء میں سے ہیں اور ان کو مار بگائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کے تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ صاف، کیونکہ منافق تھا، وہ صاف انکار اس نے کر دیا، کہنے لگا جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، یہ بچہ جو ہے یہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے الٹے بچے پہ الزام لگانا شروع کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو گواہ تھی، اس نے جناب عزت کو محفوظ رکھنا تھا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو ایکسپوز کرنا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ آ گئی جس میں یہ صاف ظاہر تھا
کہ بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہہ رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ بلایا اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ندامت ظاہر کی، پہلے تو پسو پش کرتا رہا، اور ایسا ہی ہوتا ہے منافقوں کا، وہ کبھی بات مانتے تو نہیں ہے نا۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اور یہی پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے معرکے سے جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ اس نے ایک مسجد علیحدہ بنا لی ہے۔ نام تو مسجد کا تھا، لیکن اس میں کیا تھا، وہ کانسپریسی ہوتی تھی، بیٹھ کے یہ جتنے منافق تھے مشورہ کرتے تھے کہ ہم اسلام کو کس طرح گزند پہنچائیں، کون سا طریقہ اڈاپٹ کریں کہ ان کو نقصان ہو۔ لیکن ظاہراً وہ منافق اس قسم کا منافق تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت ضروری بات کرنے لگے ہیں، چپ رہیے اور ان کی بات سنیں۔ وہ اپنی نبرداری بھی دکھانا چاہتا تھا۔ ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس سے پہلے 200 سال یا 300 سالہ کی جو عداوتیں تھیں، قدورتیں تھیں مختلف قبائل میں، اس کے نتیجے میں ان سب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ایک بادشاہ کو منتخب کریں گے، اور اس بادشاہ کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تاج بھی تیار ہو گیا تھا سونے کا، لیکن وہ جو ہے وہ رسم جو ہے ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جس میں اس کو تاج پوشی کی جاتی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، تو پھر اس کو کیوں عداوت کیوں نہ ہوتی؟ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں نے کہا میں آپ کے ذرا گوش گزار کر دوں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں منافق، یہ بڑے گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی اصول ہوتا ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی ایمان ہوتا ہے۔ تو اس مسجد کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ اس کو مسجد درار کہا گیا اور اس کو آگ لگوا دی گئی، اور لگوانی چاہیے بھی تھی، نہیں تو یہ فتنہ بہت زیادہ دور بڑھ جاتا۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک تو وہ مقام ان کا جل گیا جس میں وہ بیٹھ کے سب مشورے کرتے، دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے منافقت کی تو ایسا ہی ہمارا علاج بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج تو جناب یہاں جس جگہ میں رہ رہا ہوں یہاں سے تقریباً کوئی آدھے میل سے کے فاصلے پہ یہ فٹ بال گراؤنڈ ہے جہاں آج ورلڈ کپ کا میچ جو ہے وہ فائنل کھیلا جائے گا اٹلی اور انگلینڈ کے درمیان۔ مجھے اس سے یقین کریں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں ٹکٹ فری دیے جاتے ہیں، اور جب یہ ارینا کھلا تھا تو ہمارے گھر میں کوئی 7-8 ٹکٹ انہوں نے دیے، میں نہیں گیا، ایک بلڈنگ ہے کیا ہے، تو رزلٹ دیکھ لوں گا کہ کیا ہوا۔ گیم ہے ایک، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ انڈورز ہے نہ بیورز ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اس دین کے ساتھ جناب چمٹ کے رہ جائیں۔ یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یقین کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کر سکیں۔ تو ہماری خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوشی کا معاملہ رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، کرونا سے بچ کے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔